در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میبزی کا درس چل رہا ہے، آج 25واں نمبر درس ہے۔ آج ہم خلاصہ بیان کریں گے ان دو دلیلوں کا جو فلاسفہ نے متکلمین کے خلاف ابطال جزء لا یتجزا پہ پیش کی ہیں، اور فلاسفہ کے ان دو دلیلوں کا رد بھی آپ کے سامنے عرض رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جو متکلمین ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ جو اجسام ہیں وہ ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات کے ساتھ مل کے بنے ہیں جو وہ ذرہ مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ اس ذرے کو جز کہتے ہیں، اس ذرے کی تقسیم کو زیادہ قبول نہ کرنے کو لا یتجزا کہتے ہیں۔ یعنی وہ جز جو مزید تقسیم کو قبول نہ کرے، ایسے اجزاء کے ساتھ اجسام کی ترکیب ہے۔ جو فلاسفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز یعنی ایسا اجسام میں ایسی چیز فرض کرنا جو مزید ایسا جز فرض کرنا جو مزید تقسیم کو قبول نہ کرے، یہ باطل ہے ان کے نزدیک۔ ان کے نزدیک جو جسم ہے وہ حیولہ اور صورت جسمیہ کے ساتھ مل کے بنا ہے۔ وہ دوسری فصل میں حیولہ، اس بات حیولہ پہ فصل آئے گی، اس پہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ جو فصل ہے، پہلی فصل جو ابطال جزء لا یتجزا پہ، اس پہ یہ تو چیز کلیئر ہو گئی کہ بات اس فصل میں کس چیز کی ہوئی، یعنی کہ فلاسفہ کو ضرورت پیش پڑ گئی جزء لا یتجزا کے ابطال پہ، تو انہوں نے دو دلیلیں قائم کی تھی فلاسفہ نے۔ ایک یہ دلیل قائم کی تھی کہ آپ کوئی سے بھی 3 جز فرض کر لیجئے، کوئی سے بھی 3 جز لا یتجزا فرض کر لیجئے۔ بالفرض میں نے آپ کے سامنے مثال کو سمجھانے کے لیے یہ کچھ گیندیں رکھی ہیں، حالانکہ یہ بھی جو ہے یہ جسم ہے، مگر سمجھانے کے خاطر، کیونکہ جس طریقے سے یہ جسم ہے، یہ گیند ہے میرے ہاتھ میں چھوٹی سی، تو یہ جسم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اجزاء کے ساتھ مل کے بنا ہے، تو وہ آخری جو جز ہے جس کو جز لا یتجزا کہتے ہیں، وہ ظاہری بات ہے سمجھانے کے خاطر تو وہ سامنے تو نہیں پیش کیا جا سکتا، مگر بالفرض ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ایک جز لا یتجزا ہے۔ تو فلاسفہ کہہ رہے ہیں جز لا یتجزا اس طریقے سے باطل ہے کہ آپ کوئی سے بھی 3 جز لے لیجئے، اس طریقے سے فرض کر لیجئے۔ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے یہ 3 جز ہیں۔ یہ پہلی دلیل تھی جس کو وہ دلیل وسط اور طرف کے ساتھ تعبیر کر رہے تھے، یعنی 2 ایسے جز اطراف میں فرض کریں اور بیچ میں ایک وسط میں جز فرض کریں۔ وہ کہہ رہے تھے فلاسفہ کہ ان تینوں اجزاء میں جو بیچ والا وسط والا ہے، یہ دونوں کو ملنے سے معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا۔ دونوں صورتیں کہہ رہے ہیں کہ باطل ہے۔ پہلی صورت اگر یہ معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا، 2 صورتیں۔ پہلی صورت یہ بیان کی تھی اگر معنی نہیں ہوگا تو 2 خرابیاں لازم آئیں گی۔ پہلی خرابی یہ لازم آئے گی اگر یہ معنی نہیں ہوگا بیچ والا،
تو یہ والا جز اس والے جز میں اس کا تداخل ہوگا اور تداخل جواہر باطل ہے. پہلی خرابی یہ لازم آئے گی. دوسری خرابی یہ لازم آ رہی تھی کہ اگر یہ دونوں مل جائیں گے، یہ والا اور یہ والا آپس میں، تو پھر یہ وسط نہیں رہے گا، طرف نہیں رہے گا، حالانکہ ہم نے اس کو وسط میں فرض کیا تھا. اس طریقے سے انہوں نے کہا تھا یہ دوسری چیز یہ باطل ہے. جو دوسری صورت بیان کی تھی وہ یہ کی تھی اگر یہ معنی بن رہا ہے، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، اس کے ساتھ یہ ملنے سے بیچ میں معنی بن رہا ہے. اگر یہ معنی بن رہا ہے تو پھر اس کا ایک کنارہ اس وسط والے کا اس کے ساتھ ملتا ہوگا، اس کا ایک کنارہ اس کے ساتھ ملتا ہوگا. اس طریقے سے یہ دو کناروں میں تقسیم ہو گیا. تو لہٰذا دو کناروں میں تقسیم ہو گیا تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جزء لا یتجزا جو ہے وہ منقسم ہوتا ہے. یعنی ایسا کوئی جز نہیں ہے جو اور زیادہ تقسیم کو قبول نہ کرے. جو 4 تقسیم کی اقسام آپ کو صاحب کتاب نے بتائی تھی، نہ قطعی تقسیم کو قبول کرتا ہے، نہ قصری تقسیم کو قبول کرتا ہے، نہ وہمی کو قبول کرتا ہے، نہ فرضی کو قبول کرتا ہے. یہ ان کی دلیل کا خلاصہ. جو پہلی دلیل فلاسفہ نے دی تھی، دوسری جو دلیل تھی فلاسفہ کی، اس کی 4 صورتیں جو گزشتہ درس میں گزری. ان کا جو دوسری ان کی دلیل تھی اس کا نام ان نے دلیل ملتقا رکھا ہے. وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی سے بھی آپ جز فرض کر لیجئے. جس طریقے سے آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ 2 جز ہیں سمجھانے کی خاطر، ورنہ یہ تو جسم ہے. 2 جز اس طریقے سے فرض کر لیں، اس کا کنارہ اس کا کنارہ یہ اس طریقے سے آپس میں مل رہا ہے. اس طریقے سے یہ جہاں پہ مل رہا ہے یہ دونوں، یہ ملتقا ہے، جائے ملاقات ہے ان دونوں کی، یہاں دونوں مل رہے ہیں. پھر یہ کہہ رہے ہیں فلاسفہ آپ ان 2 جزوں میں جو ان کا یہ ملتقا ہے، جہاں یہ دونوں جز آپس میں مل رہے ہیں، وہاں آپ اس طریقے سے تیسرا جز فرض کر لیں. اس طریقے سے آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو بیچ میں یہاں ملتقا بھی ہم اس جز کو فرض کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا یہ بیچ والا جز جو ہے کسی ایک کے ساتھ ملتا ہوگا، یا دونوں کے بعض کے ساتھ ملتا ہوگا، یا ایک کے کل کے ساتھ اور دوسرے کے بعض کے ساتھ ملتا ہوگا، یا دونوں کے کل کے ساتھ ملتا ہوگا. 4 صورتیں. کسی ایک کے ساتھ ملتا ہو یہ باطل ہے، کیونکہ یہ باطل اس لیے ہے کہ ہم نے اس کو دیکھیں یہ بیچ میں ملتقا پر فرض کیا ہے، اور یہ بیچ میں فرض کرنے سے دونوں سے ملتا ہے. اگر ہم اس کو اس طریقے سے ایک میں فرض کریں گے تو یہ ملتقا بھی نہیں رہے گا، تو لہذا یہ پہلی صورت باطل ہو گئی. باقی تینوں صورتیں ہیں، اس صورت میں جو ہے انقسام لازم آتا ہے. کس طریقے سے؟ اگر دونوں کی دوسری صورت اگر دونوں کے بعض کے ساتھ ملتا ہوگا، دیکھیں اس کا کچھ حصہ اس کے ساتھ مل رہا ہے، کچھ حصہ اس کے ساتھ مل رہا ہے. اس طریقے سے اس کا کچھ حصہ اس کے ساتھ ملے گا، کچھ حصہ اس کے ساتھ ملے گا، یہ بیچ میں سے. تو اس کا ایک حصہ اس کے پاس اس طرف آ گیا، اس کا ایک حصہ اس طرف آ گیا، تو اس طریقے سے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. یہ فلاسفہ کہہ رہے ہیں، ورنہ اس فقیر کا تعلق متکلمین سے. یہ دلیل کے طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہ صورت میں، دوسری صورت میں انقسام لازم آیا. تیسری صورت اگر دونوں کے کل کے ساتھ ملتا ہوگا، یعنی بیچ والے جز کو آپ بڑا تصور کر لیں. جس طریقے سے ایک میں نے بڑی گیند رکھی ہے آپ کے سامنے، اس کو آپ فرض کر لیں یہ جز لا یتجزا، آپ اس کو بیچ میں رکھیں، دیکھیں یہ دونوں کو گھیر رہا ہے. تو اگر دونوں کو گھیرے گا پھر بھی اس کا ایک کنارہ ہوگا، اس کا ایک کنارہ ہوگا، یہ تقسیم ہو جائے گا. اور اگر ایک کے کل کو اور دوسرے کے بعض کو اس طریقے سے، ایک کے کل کو اور دوسرے کے بعض کو یہ گھیرتا ہوگا، اس طریقے سے بھی تقسیم ہو جائے گی. تو تینوں طریقوں سے اقسام جو ہے، انقسام جو ہے وہ لازم آ رہا ہے اجزاء لا یتجزا کا. تو یہ 2 دلیلیں فلاسفہ نے اجزاء لا تتجزا کے ابطال پہ قائم کی تھی کہ کس طریقے سے بھی آپ دیکھ لیں یہ باطل ہو رہا ہے کہ اجسام ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات کے ساتھ مل کے بنے ہیں جو اور زیادہ تقسیم کو قبول جو ہے وہ نہیں کرتے. تو لہٰذا سامعین و ناظرین، اس پہلی فصل میں ابطال جزء لا یتجزا پہ ان فلاسفہ نے کتاب ہدایت الحکمت میں یہ 2 دلیلیں اپنی قائم کی ہیں، اور امید ہے ان دونوں دلیلوں کا جو ہے خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. گزشتہ درس میں میں نے ایک صورت آپ کو اسکرین پہ دی تھی، تو بعض دوستوں نے کہا کہ اس طریقے سے ان کو 4 صورتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے میں نے آپ کے لیے یہ فرضی جو ہے
یہ گیندیں فرضی، یہ لی ہیں، یہ فرضی لا یتجزا، جزء لا یتجزا بنایا، یہ لی ہے آپ کے سامنے، اور ایک بڑی سی لی جو کل کو گھیرتا ہوگا، اور چاروں صورتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی فقط سمجھانے کی خاطر، ورنہ یہ سب چیزیں یہ فرضی ہیں، کوئی جزء لا یتجزا ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ سامنے پیش کر سکیں یا اس کو دیکھا جا سکے یا اس کو اسکرین کے سامنے سمجھایا جا سکے۔ فرض کر لیں کیونکہ بالفرض یہ جسم ہے، یہ ایک جسم ہے، بال ہے، یہ گیند ہے، یہ پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے ذرات کے ساتھ مل کے بنا ہے، چھوٹا سا اس کا ذرہ، اس کو ہم سامنے سمجھا تو نہیں سکیں گے، تو کسی کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی جزء لا یتجزا، یہ گیند ہے فقط سمجھانے کے لیے۔ تو امید ہے اس طریقے سے آپ دونوں دلیلیں فلاسفہ کی سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئندہ درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی یہ دونوں دلیلیں جو ہیں یہ کمزور ہیں۔ وہ اس طریقے سے کمزور ہیں سامعین و ناظرین کہ جو متکلمین ہیں وہ جسم کو ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء کے ساتھ نہیں مانتے جن کا آپس میں اتصال حقیقی ہو۔ جس طریقے سے دیکھیں، فلاسفہ نے دلیل قائم کی، دو دلیلیں قائم کی، وسط اور طرف والی دلیل اور ملتقا والی دلیل۔ دونوں میں آپ نے دیکھا تھا تینوں اجزاء کو انہوں نے آپس میں اس طریقے سے اتصال ملا کے پیش کیا تھا۔ اگر اس طریقے سے یہ اتصال حقیقی کہتے ہیں، حقیقت میں اس کا اتصال ہونا، ملنا، تو فلاسفہ اس طریقے سے دلیل قائم کر رہے ہیں، حالانکہ متکلمین کہہ رہے ہیں کہ ان اجزاء میں اتصال حقیقی نہیں پایا جاتا۔ اتصال حقیقی کا نہ پایا جانے کی جو صورت ہے وہ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ انشاءاللہ وہ پیش کرتا ہوں۔ اس طریقے سے یہاں اتنے فاصلے پہ آپ سمجھ لیجئے، یہ دور سے ایسے لگے گا جیسے یہ ملے ہوئے ہیں، ورنہ ان کے درمیان یہ خلا ہے، یہ فاصلہ ہے، خلا ہے، یعنی ان کے درمیان اتصال حقیقی نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ آپ نے جو دو دلیلیں پیش کی ہیں فلاسفہ، وہ دونوں دلیلیں اتصال حقیقی پر ہیں، حالانکہ اتصال حقیقی کے ہم قائل نہیں ہیں۔ جب ہم اتصال حقیقی کے قائل نہیں ہیں تو آپ کی دونوں دلیلیں جو ہے وہ باطل ٹھہری، کیونکہ جو دلیل ہے وہ دعویٰ کے خلاف ہے۔ دعویٰ تھا اتصال جو ہے حقیقی کے نہ ہونے کا، اور آپ نے جو دلیلیں قائم کی ہیں وہ اتصال حقیقی کے اوپر قائم کی ہیں، تو لہٰذا یہ آپ کی دونوں دلیلیں باطل ہوئی۔ تو اس طریقے سے ان کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کیوں دلیلیں پیش کی؟ اس لیے دلیلیں پیش کی کہ وہ اتصال حقیقی کو مانتے ہیں، اور متکلمین جو ہیں وہ اتصال حقیقی کے قائل نہیں ہیں، لہٰذا اسی طریقے سے ان کے دونوں دلیلیں جو ہیں وہ باطل ٹھہرتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی، جزء لا یتجزا کسے کہتے ہیں، متکلمین کا جزء لا یتجزا کے بارے میں کیا خیال ہے، فلاسفہ کا جزء لا یتجزا کے بارے میں کیا خیال ہے۔ فلاسفہ نے جو دو دلیلیں قائم کی جزء لا یتجزا کے ابطال پہ، ایک وسط اور طرف والی دلیل، دوسری ملتقا والی دلیل، دونوں دلیلوں کا حاصل مطلب کیا ہے، کس طریقے سے وہ اپنی دعویٰ کے اوپر دلیل قائم کر رہے ہیں، اور آخر میں نے آپ کو بتایا کہ متکلمین کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ اتصال حقیقی کو مانتے ہیں یا اتصال حقیقی کو نہیں مانتے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اب اس سے آگے جو ہمارا اگلا درس آئے گا، اس پہ جو اس فصل پہ شارح جو ہیں علامہ میرزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس کے اوپر ایک اعتراض قائم کریں گے، پھر اس کا جو ہے وہ جواب دیں گے۔ لہٰذا جو فلاسفہ کی دلیلیں تھیں اس فصل میں، یہ صرف دو ہی دلیلیں تھیں، دلیل وسط اور طرف اور دلیل ملتقا۔ جو کتاب ہدایت الحکمت ہے اس کے متن کے اعتبار سے یہ پہلی فصل مکمل ہوئی۔ اب شارح کی شرح کچھ رہ رہی ہے، جو اور اعتراض کریں گے ان کے اوپر، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے عرض رکھیں گے۔ آج کے درس میں صرف آپ کے سامنے دونوں دلیلوں کا خلاصہ رکھنا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ صحیح طریقے سے فلاسفہ کی ان دونوں دلیلوں کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ان دونوں دلیلوں کی بنیاد کس چیز پر ہے اور متکلمین کا خیال کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو مکمل بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو برائے مہربانی ہمیں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ رپلائی کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اس فقیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔